ہمارے ساتھ جناب علامہ کمیل مہدوی بھائی ہیں. السلام علیکم وعلیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. میں ساری رات نا کل آپ کی حیرت کے اوپر نا حیران ہوتا رہا ہوں. کل بات ہی ایسی ہو رہی تھی. اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب مفتی ثاقب امجدی صاحب. السلام علیکم جناب. اور جناب سارم بھائی ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم سارم بھائی. ہم مفتی فضل سبحان کا انتظار کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. اور بہت دنوں بعد ہمیں جوائن کیا ہے معروف نے. معروف السلام علیکم بیٹا, خیریت سے ہیں آپ؟ معروف, اس کو کیا کہنا چاہیے, بے رخی کہنا چاہیے یا بدتمیزی سمجھنا چاہیے؟ بے رخی بھی نہیں ہے, بدتمیزی بھی نہیں ہے. یہ میری اپنی مجبوریاں ہیں. ہاں جی, مجبوری اللہ کہہ تعالیٰ رہے ہیں. تمہیں خوش رکھے. کی مجبوری کا ایک رخ ہے. یہ معروف کی مجبوری کا ایک رخ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت مجھے یاد تو آپ کے اشعار سے ایک سیدہ کا واقعہ آ رہا ہے, لیکن یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا آپ سے. آج ہم بات کریں گے نوجوانوں پہ, اور نوجوانوں کے کردار کی سازگاری جو ہے وہ ہم کیوں نہیں کر پائے. میں اگر جنرلی ایک سٹیٹسٹکس دیکھوں تو کچھ صحابہ کو نکال کے, مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق کو نکال کے, یا حضرت عبداللہ بن مسعود کو نکال کے, یا حضرت عباس کو ایک طرف لے جائیں, جو 60-70% صحابی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہیں, ان کی عمریں 8 سال سے کم بھی ہیں, لیکن 8-10 سال سے لے کے سب لوگ تقریباً 30 سال سے کم کے ہیں. تو یہ جو ساری آپ تاریخ اسلام پڑھتے ہیں, یہ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے جو کہ بالکل ہی جسے کہنے چاہیے نا الڑ جوان ہیں. لیکن کردار دیکھیں کہ جب ان کا کردار دیکھتے ہیں آپ, تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی بزرگ کی بات ہو رہی ہے. حضرت معاذ بن جبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ کے چل رہے ہیں, اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں میں ان کے ساتھ بات کر پاؤں. کتنے ادب کی بات ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کئی گھنٹے, کئی دن, کئی مہینے انتظار کرتے ہیں کہ موقع کب ملے گا نبی سے بات کرنے کا. آج ہم اپنے بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھنا. میں حیران ہوں کہ ہم کیسے مسلمان بن گئے. کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہوگی, کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہوگی, کہیں نہ کہیں محبت صحاب دینے میں, پیغام صحاب اور رسول دینے میں ہم سے کوتاہی تو ہوئی ہوگی کہ وہ لوگ جو کہ کلمہ نہ پڑھ سکے وہ اخلاق میں قانوناً شاید بہتر ہو گئے ہم سے. ہم جو کہ کلمہ گو ہیں, امت محمد ہیں. آج میں سورہ انفال دیکھ رہا تھا, تمام تر گناہ ہمارے میں وہی, تمام تر برائیاں وہی, کم تول نہ لے لیں. حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع کیجئے گا بات, حضرت شعیب علیہ السلام تک آئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, وہ تمام وہ برائیاں. اللہ نے بادل کالے کھڑے کر دیے, بارش کس کی آگ کی بارش کر دی, ڈڈو پیدا کر دیے, جو پانی کی جو راہیں تھیں, جو دریا تھے, جو نالے تھے, جو کنویں تھے, ان کو خون سے بھر دیا. اور قومیں پھر نہیں سمجھیں, قومیں پھر نہیں سمجھیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ کمال بات ہے, ہم اتنا ذکر و تذکرہ کرتے ہیں, ان قوموں نے نہیں سیکھا, تو پھر ہماری فضیلت کیا ہے ایک آخری امت ہونے کی؟ اس کی فضیلت صرف کیا یہی ہوگی کہ اس امت کے لیے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہائے. اور اس پہ صحابی حضرت ابو ہریرہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی مجھ سے محبت کریں گے. یا رسول اللہ, تو پھر آنسو کس چیز کے؟ کہا وہ محبت کریں گے, تم جیسی کریں گے, لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا. یہ جو جملہ ہے رسول کا, اس پہ اپنے آپ پہ خود جنت کو وارد کر لینا, آپ کی ثواب دید آپ کر سکتے ہیں, لیکن کیا آج وہ مسلمان آپ کو نظر آ رہا ہے جو میری نبی کی توقع یا آس تھی, یا ہے, یا ہوگی؟ اپنے علماء سے بات کرتے ہیں. حضور اقدس, پہلے آپ سے مفتی صاحب بات شروع کر لیں. آج کا نوجوان جو ہے, کیا وہ واقعی اس کردار پہ, اس معیار پہ آپ کو نظر آتا ہے جس پہ کہ توقع کی جاسی چاہیے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع تو بہت اچھا ہے آپ کا, اور یقیناً آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں سب لوگ بھی, کہ نوجوان تو نوجوان ہمارے جو بزرگ ہیں, جو بہت زیادہ عمر گزار چکے ہیں, وہ بھی, اور جو نسل ہماری آ رہی ہے وہ بھی, وہ بالکل دین کے راستے سے تو ہٹے ہوئے ہیں. اور یقیناً یہ اس لیے ہے کہ میں نے تو ستیہ ناز کہا تھا, آپ نے سوا ستیہ ناز کر دی. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اور آوا کا آوا ہی خراب ہے, آپ کہیں پر بھی انگلی رکھیں گے وہ خراب ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح جو چیزیں ہیں اس پر تو ہم بعد میں بات کر لیں گے, لیکن چونکہ خرابی کی طرف اشارہ ہوا ہے, تو خرابی جو ہے ہمارے درمیان میں ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ مسجد جاتے ہیں اور وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور اپنا موبائل آپ وضو خانے پہ رکھ دیں, جی,
اور واپس آ جائیں تو اگر آپ کو موبائل مل جاتا ہے تو پھر ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. موبائل تو بہت مہنگی چیز ہے. میں ایک چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں, لوگ چپلیں چراتے ہیں. جی جی. تو اب مجھے بتائیے, جو معاشرہ چپلیں چراتا ہے مسجد سے, ہاں, تو اس معاشرے سے کیا امید رکھیں گے آپ؟ لیکن اس پہ میرا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے جو کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے, وہ کہتے ہیں مسجد میں کوئی بھی چیز اللہ کی ہے تو آپ پنکھے چوری کریں یا جوتے کریں, آپ کو اس سے کیا؟ میں مذاق تو نہیں کر رہا, honestly. نہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے نا, اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر وہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے گھر سے آپ لے جائیں. نہیں, اللہ کا گھر ہے تو مطلب ہر چیز, بلکہ اللہ کے گھر کی چیز کو تو بدرجہ اولا محفوظ رکھنا ہے, یہ حکم شرع ہے. آپ اپنے گھر کی سیڑھی میرے گھر پہ دے سکتے ہیں. یہ مزاج جو ہے ہمارا کہ ہم مسجد سے بھی چوری کر لیں گے, یہ مزاج صرف مسجد تک تو نہیں ہے نا, یہ تو ہر جگہ تک ہے. جی ایسا ہی, جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ اس کو لگا لیتا ہے. بالکل. حضرت, آپ کی توقع یا آس ہے یا امید ہے, یا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سب سوا سیری ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحمت کی امید تو ہمیشہ ہی رکھنی چاہیے, بالکل. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کے کوئی اہتمام اور اسباب فراہم فرمائے. جوانوں کی جہاں تک بات ہے نا, تو ہمارے خیال میں یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس وہ رول ماڈلز ہی نہیں رہے. اب جوان تو دیکھتا ہے اس رول ماڈل کو, جو آپ نے بات کی صدر اسلام کی, تو ان کے پاس حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اور شخصیت موجود ہے. اور جوانی کا جو پیریڈ ہے نا, اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی امپورٹنس دی. سورہ کہف میں اصحاب کہف کو جوان سے تعبیر کیا کہ وہ سب جوان تھے. جوان کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں جوان کون ہوتا ہے؟ جو سوسائٹی کو چیلنج کرنا جانتا ہے. اصحاب کیا کہف اچھا جملہ کہا ہے, جو سوسائٹی کو جی, چیلنج کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ اصحاب کہف نے چیلنج کیا, سب بت پرست تھے, وہ فقط ہدایت پر تھے, انہوں نے کہا ہم قلت میں. اچھا, یہاں ڈیموکریسی نہیں چلی؟ نہیں, اس لیے کہ حق اور باطل میں تو حق ایک بھی ہے تو وہ حق ہے. اچھا, یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ حق اکیلا بھی ہو تو وہ حق پہ کھڑا ہے, وہ حق ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اکثریت کو تو بڑا کنڈیم کیا, اکثرہم لا یعقلون. تو وہ جو ہم ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں ہمیشہ ڈیموکریسی کو, وہ بھی کوئی اسلامی پرسپیکٹیو نہیں ہے. ڈیموکریسی یا اکثریت, کچھ بھی ہو, کچھ بھی کہہ لیجئے, اس میں ہم ووٹوں کو گنتے تولتے تو نہیں ہیں, یعنی اس کا وزن تو نہیں کرتے. اور جہاں تک جوانی کی بات ہے, تو اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے پر ہے, تو وہ پوری سوسائٹی کو, اگر وہ مشرک ہے تو وہ چیلنج کر کے کہے گا کہ نہیں, چاہے ہم 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں یا 6 ہیں. وہ جو قرآن کریم نے اس کے بارے میں بات کی. میں ایک جملہ کہہ دوں معافی کے ساتھ. دیکھیے, فرحان بیٹھے ہیں, وہ بچی بیٹھی ہے, آپ بیٹھے ہیں, میں تو آپ کو تینوں کو نوجوان سمجھتا ہوں, جوان بھی نہیں, نوجوان سمجھتا ہوں. آپ کا ہیرو کون ہے؟ آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ آپ اس مسند پہ کیوں ہیں؟ یہ محبت اہل بیت میں ملوث کیوں ہیں؟ جی, اگر میں اس کا یہ جواب دوں کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو ہر ایک کے لیے ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں حضور, میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں خدا نہ خواستہ مسلمان نہ بھی ہوتا نا, تو محمد میرا ہیرو ہوتا. صحیح. اچھا, میں اس پہ ایک اور بات کہہ رہا ہوں, میں پھر اس پہ ایک اور بات کہہ رہا ہوں. حضور مکرم نے ایک اپنے خاص صحابی کو اور اپنے نفس کو جوان بتلایا ہے, اور وہ ہے لا فتح الا علی. فتح کا مطلب ہوتا ہے جوان. جو جبریل نازل ہوئے تھے نا احد میں ذوالفقار لے کر, کہ لا فتح الا علی, یہ جوان کوئی علی جیسا ہے نہیں. لا سیف الا ذوالفقار, کوئی تلوار ذوالفقار جیسی ہے نہیں.